برادران اہل سنت ہمارا ایک ہمسایہ ہے، ان سے بات ہونے لگی محرم کے حوالے سے، اور انہوں نے یہ کہا کہ آپ شیعہ عجیب ہیں، حضرت امام حسین علیہ السلام کو مارا بھی آپ نے اور ماتم بھی آپ خود ہی کر رہے ہیں۔ تو چلیں پھر انویسٹیگیشن کرتے ہیں، چلیں آپ کو دکھاتے ہیں کہ حضرت امام حسین علیہ السلام کی شہادت میں کون لوگ ملوث تھے۔ ہم آپ کو پروف دینا چاہتے ہیں اہل سنت کی کتابوں سے کہ حضرت امام حسین علیہ السلام کے آخر قاتل ہے کون۔ انویسٹیگیشن کی جائے گی تو مکمل اہل سنت کی کتابوں سے، اور پھر آگے بھی آپ کو ویڈیو دکھانے والے ہیں۔ تو ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد و علی محمد وعجل فرج آل محمد۔ بسم اللہ، یہ ویڈیو دیکھیں۔ نوازہ رسول کے قاتل، پیغمبر اسلام کے نوازے کے قاتل، فاطمہ کے بیٹے کے قاتل، نبی کے بچوں کے قاتل شیعہ ہے، شیعہ ہے، شیعہ ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین، آپ کے سامنے بیان کرنا چاہ رہے ہیں کہ بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جو امام حسین کے مقابلے میں آئے وہ شیعان علی تھے۔ ہم اس بات کی طرف اشارہ کرنا چاہ رہے ہیں کہ وہ شیعان علی نہیں تھے۔ کوفہ میں 20 سال سے معاویہ کی حکومت تھی، کیوں کر معاویہ یہ چاہے گا کہ شیعان علی کا وجود باقی رہے، تو اس پر آپ کے سامنے دلائل پیش کر رہے ہیں۔ تاریخ طبری، تاریخ الامم والملوک، جلد نمبر 4 میں یہ تو دلائل ہم آپ کو دکھائیں گے۔ سوچنے کی، سمجھنے کی، فکر کرنے کی یہ بات ہے کہ مسلم بن عقیل جو کہ حضرت امام حسین علیہ السلام کی طرف سے بھیجے گئے تھے، مسلم بن عقیل کوفہ کی طرف، ان کو قتل کرنے والا کون ہے؟ اس کو قتل ابن زیاد نے کیا یزید کے کہنے پر کہ یہ حسین کا نمائندہ ہے، اس کو قتل کر دو۔ تو یہ یزید کون ہے؟ یہ معاویہ کا بیٹا ہے۔ ابھی ویڈیو میں آپ کو سارا دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا کہ آخر مولا حسین علیہ السلام کی شروع سے مخالفت کرنے والے آج بھی انہیں پرواہ نہیں ہے، آج بھی مخالفت کر رہے ہیں۔ علامہ ابی جعفر محمد بن جریر طبری متوفہ 310 ہجری وہ ایک جگہ پر بیان کرتے ہیں، اور وہ بیان یوں کرتے ہیں: مذہب ابن حریث کا خاتمہ، یعنی یہ کربلا کے دوران جو جنگ ہوئی شان کربلا، اس کے دوران یہ بتا رہے ہیں کہ نافع ابن حلال اس دن جدال و قتال میں مصروف تھے اور کہتے جاتے تھے انا الجملی انا علی دین علی۔ مذہب ابن حریث ان سے لڑنے کو یہ کہتا ہوا بڑھا کہ انا علی دین عثمان، میں تو عثمان کے دین پر ہوں۔ نافع نے کہا انت علی دین شیطان، اور حملہ کرتے ہی اسے قتل کر ڈالا۔ یعنی آپ یہاں سے اندازہ لگائیں کہ جو قتل کرنے والے تھے، جو حسین کے مقابلے میں آنے والے تھے، وہ قطعی طور پر اپنے آپ کو شیعان علی نہیں سمجھ رہے تھے، بلکہ کچھ اور ہی اعلان کر رہے تھے کہ ہم تو فلاں کے دین سے تعلق رکھتے ہیں، علی دین عثمان۔ وہ بات کا معاملہ ہے کہ وہ دین عثمان پر تھے یا نہیں، مگر وہ یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اسی طریقے سے آپ آئیے زہیر ابن کین، یہ صفحہ نمبر 202 پر ہے، یہی تاریخ طبری جلد 4 حصہ اول میں زہیر ابن کین اور ازرہ کی گفتگو۔ جب یہ جنگ کے لیے آئے تو ازرہ نے کیا کہا؟ جو یزید والوں کی طرف سے تھا، زہیر نے اس سے کہا اے ازرہ، خدا نے ان کے نفس کو پاک کیا، انہیں ہدایت کیے۔ اے ازرہ، خدا سے ڈر، میں تیری خیر خواہی کا کلمہ چاہتا ہوں۔ اے ازرہ، خدا کے واسطے ان نفوس زکیہ کے قتل میں ان لوگوں کے ساتھ تو شریک نہ ہو جو اس ضلالت کے بانی ہیں۔ ازرہ نے کہا اے زہیر، اہل البیت کے شیعوں میں سے ہم تجھ کو نہیں جانتے تھے، تو عثمان والوں میں تھا۔ یعنی یہ بتانا چاہ رہے نہ ہم اہل البیت کے شیعوں میں سے ہیں، نہ اس زہیر کو اہل البیت کے شیعوں میں جانتے تھے، یہ تو عثمان کے شیعوں میں سے تھا، عثمان کے یعنی کہ ماننے والوں میں تھا۔ زہیر نے کہا مجھے اس مقام پر دیکھ کر بھی کیا تو نہیں سمجھتا کہ میں انہی لوگوں میں سے ہوں؟ بلکہ بتانا چاہ رہے زہیر کہ ہم شیعان علی ہیں جو امام حسین کے ساتھ ہیں۔ سن بخدا، میں نے کبھی کوئی خط ان کو نہ لکھا، کبھی کوئی قاصد ان کے پاس بھیجا، نہ کبھی ان سے نصرت کا وعدہ میں نے کیا۔ ہوا یہ کہ راہ میں مجھ سے ملاقات ہو گئی، ان کو دیکھ کر مجھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یاد آ گئے، اور ان کا مرتبہ جو ان کے رشتے سے ان کا خیال آ گیا، اور میں سمجھ گیا کہ یہ کن دشمنوں میں اور تمہارے جرگے کے لوگوں میں جا رہے ہیں۔ بس میری رائے یہ ہوئی کہ ان کی نصرت کروں، ان
کے جرگے میں شریک ہو جاؤں، اپنی جان ان کی جان پر فدا کر دوں، تاکہ جس حق کے خدا و حق کے رسول خدا کو تم نے ضائع کر دیا ان کی حفاظت کر دوں۔ آپ پوری روایت سے دیکھیں کہ کیا معلوم ہو رہا ہے کہ جو امام حسین کی طرف سے وہ اپنے آپ کو شیعان امام حسین سمجھتے ہیں، اور جو امام حسین کے مقابلے میں وہ قطعی طور پر اپنے آپ کو امام حسین کے شیعہ نہیں سمجھتے۔ یہاں پر غور کیجئے، زہر اہل میت، یہاں پر پرنٹنگ کی غلطی ہے، اہل البیت لفظ ہے۔ اور پھر آگے بڑھتے ہیں، آپ کو دکھاتے ہیں مسجد کوفہ میں جب عبید اللہ نے اعلان فتح کیا تو کس انداز سے کیا، دیکھیے گا یہ صفحہ نمبر 234 سے، تاریخ طبری جلد 4 حصہ اول۔ کیسے اعلان کیا دیکھیے گا، الفاظ دیکھیے۔ ابن زیاد ممبر پر گیا اور کہا، شکر ہے خدا کا جس نے حق کو اہل حق کو قوی کیا، امیر المومنین یزید ابن معاویہ کی اور ان کے گروہ والوں کی نصرت کی، اور قذاب ابن قذاب حسین ابن علی کو اور ان کے گروہ کے لوگوں کو قتل کیا۔ توجہ رہے، یہاں پر اس نے کہا ہے کہ یزید ابن معاویہ کی اور ان کے گروہ والوں کی نصرت کی، اور قذاب ابن قذاب حسین ابن علی کو اور ان کے گروہ کے لوگوں کو قتل کیا۔ یہاں پر حسین ابن علی اور ان کے گروہ، عربی میں یہاں پر جو گروہ ہے اس سے مراد جو ہے عربی لفظ لکھا ہوا ہے وہ شیعہ لکھا ہوا ہے۔ میں آپ کو دکھاتا ہوں، یہی کتاب تاریخ طبری، عربی میں تاریخ الرسل والملوک، اس کا عربی میں صفحہ نمبر 458 بنے گا، اور یہاں پر اس نے یہ لفظ کہے، نصر امیر المؤمنین یزید ابن معاویت وحزبہ وقتل القذاب ابن قذاب الحسین ابن علی وشیعتہ، یہاں لفظ شیعہ استعمال کیا، یعنی جو قتل ہونے والے تھے وہ حسین کے ساتھ تھے، قتل ہونے والے شیعہ تھے نہ کہ قتل کرنے والے۔ محترم سامعین، آپ دیکھیں یہاں تک کہ تاریخ ابن کثیر البدایہ والنہایہ حصہ 7 و 8 میں جو علامہ حافظ ابو الفدا عماد الدین ابن کثیر دمشقی نفیس اکیڈمی اردو بازار والوں نے چھاپی ہے، اس میں بھی ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ ابن عباس نے عجیب و غریب جملے کہے۔ آپ دیکھیے، یہ صفحہ نمبر 206 پہ ہے، جلد 8 ہے، 8ویں جلد، باب کیا ہے، حضرت حسین کے عراق کی طرف روانہ ہونے کا حال۔ اس میں آگے بڑھتے ہوئے صفحہ نمبر 214 پہ کیا کہا ابن عباس نے، کس سے؟ امام حسین سے، کہا کہ قسم خدا کی قسم مجھے خدشہ ہے کہ آپ ہی سے حضرت عثمان کا قصاص لیا جائے گا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو ابن عباس یہ نہیں کہہ رہے کہ آپ کے شیعہ آپ کو قتل کریں گے، بلکہ انہیں معلوم تھا جو امام حسین کے مقابلے میں آ رہے ہیں وہ دشمنان حسین ہیں نہ کہ محبان حسین ہے، اور جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ محبان حسین امام حسین کے ساتھ قتل کیے گئے۔ والسلام۔ تو یہ ویڈیو آپ نے ملاحظہ فرمایا، اور یہ ساری اہل سنت کی کتابوں سے تھا، اور آپ کو یہ بھی بتاتے چلے کہ ہم جو مانتے ہیں، ہم کسے مانتے ہیں؟ ہم جناب امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کو مانتے ہیں، اور آپ کا کہتے ہیں کہ ہمارا امیر معاویہ، یعنی کہ آپ کے امیر معاویہ ہے جن کا بیٹا یزید ہے، اور ہمارے امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہے جن کے بیٹے امام حسن اور حسین جوانان جنت کے سردار ہیں۔ آپ کی کتابوں میں یہ باتیں متواتر لکھی ہوئی ہیں۔ آئیے ہم گوگل سے پوچھ لیتے ہیں، اے آئی سے پوچھ لیتے ہیں۔ کیا السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، میں بالکل حاضر ہوں، آپ کیسے ہیں؟ آپ کی کیا مدد کر سکتا ہوں آج؟ میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ حضرت امام حسین علیہ السلام کو 10 محرم والے دن کیا شیعوں نے شہید کیا تھا یا یزید کی طرف سے ان کی شہادت ہوئی تھی؟ اہل سنت کی کتابوں سے بتائیں۔ یہ بہت اہم سوال ہے۔ اہل سنت کی کتابوں میں بھی واقعہ کربلا کا ذکر موجود ہے، اور عام طور پر یہ تسلیم کیا جاتا ہے کہ حضرت امام حسین علیہ السلام کو یزید کی فوج نے ہی شہید کیا تھا۔ شیعہ اور سنی دونوں ہی اس واقعے کو بہت اہمیت دیتے ہیں، مگر تفصیلات اور زاویہ نگاہ میں فرق ہوتا ہے۔ اگر آپ چاہیں تو میں آپ کو کچھ حوالہ جات بھی دے سکتا ہوں تاکہ آپ خود مطالعہ کر سکیں۔ جی، حوالہ جات بتائیں۔ جی ہاں، کئی اہل سنت کی کتابوں میں بھی واقعہ کربلا کا ذکر موجود ہے، اور ان میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ حضرت امام حسین علیہ السلام کو یزید کی فوج نے شہید کیا تھا۔ مثال کے طور پر کتاب تاریخ الیعقوبی، ابن خلدون کی مقدمہ اور دیگر اہل سنت کی تحریروں میں بھی یہی بات ملتی ہے۔
اوکے، یزید جو ہے وہ کس کا بیٹا تھا؟ یزید بن معاویہ تھے، وہ اموی خلیفہ معاویہ بن ابی سفیان کے بیٹے تھے، اور یزید کا دور حکومت اسلامی تاریخ میں بہت متنازع رہا ہے، خاص طور پر کربلا کے واقعے کی وجہ سے۔ اوکے، معاویہ کو خلافت کس نے دی تھی؟ معاویہ کو خلافت اور حکمرانی کا حق عملاً انہوں نے خلیفہ علی رضی اللہ عنہ کے بعد حاصل کیا، لیکن یہ ایک سیاسی معاہدے اور طاقت کی کشمکش کا نتیجہ تھا۔ معاہدہ صلح حدیبیہ کے بعد پھر حضرت علی اور معاویہ کے درمیان ایک طویل فتنہ ہوا، جس میں بالآخر معاویہ کو شام کے بعد خلافت ملی اور انہوں نے اموی سلطنت قائم کی۔ اس کا مطلب ہے کہ معاویہ نے طاقت کے زور پر حضرت امام علی علیہ السلام سے حکومت چھینی، کیا آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں؟ جی بالکل، یہ وہی بات ہے جو تاریخی طور پر بہت سے اہل سنت اور شیعہ مورخین بھی بیان کرتے ہیں۔ بعض لوگ اسے سیاسی سازش اور طاقت کے زور پر لیا جانے والا اقتدار قرار دیتے ہیں، جبکہ کچھ دیگر زاویوں سے اس پر نظر ڈالتے ہیں۔ تاریخی روایات مختلف انداز میں بیان کرتے ہیں، لیکن یہ ایک حقیقت ہے کہ طاقت کی کشمکش تھی۔ جیسے کہ غدیر خم میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس کا میں مولا اس کے علی مولا، تو کیا معاویہ کو اس بات کا نہیں پتہ تھا کہ معاویہ کو مولا علی علیہ السلام کی اطاعت کرنی چاہیے تھی، کیونکہ رسول نے علی کا ہاتھ بلند کر کے کہہ دیا جس کا میں مولا اس کے علی مولا۔ جی یہ بات یقینی طور پر بہت اہم ہے، اور شیعہ مسلمان اس حدیث غدیر کو امام علی علیہ السلام کی ولایت اور امامت پر ایک واضح دلیل کے طور پر مانتے ہیں۔ تاہم معاویہ اور ان کے حامیوں نے سیاسی اور مختلف حالات کے تحت اپنے موقف کو اختیار کیا۔ یہ فرق بنیادی طور پر سیاسی اور فقہی اختلافات کی وجہ سے پیدا ہوا، نہ کہ صرف علم نہ ہونا۔ بہت شکریہ ہم سے بات کرنے کے لیے۔ جی بالکل، اگر آپ کو اوکے جی، یہاں پر آپ کو یہ بتاتے چلے کہ علم جو ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے میں علم کا شہر، علی اس کا دروازہ۔ اچھا، انویسٹیگیشن ابھی اور بھی باقی ہے، کیونکہ حضرت امام حسین علیہ السلام کے جو قاتلین ہیں ہمیں ان کو بے نقاب کرنا ہے، کیونکہ وہ جس پردے میں چھپے ہیں، اسلام کے پردے کے پیچھے وہ چھپے ہیں۔ ہم ہر سال یکم محرم سے لے کر بلکہ 2.5 مہینے تک جو ہے 2.25 مہینے تک ہم ماتم مجلس جاری رکھتے ہیں اور لوگوں کو بتانے کی کوشش کرتے ہیں کہ اسلام کے حقیقی دشمن کون ہیں، جو کہ مسلمان کے لبادے میں وہ لوگ چھپے ہوئے ہیں۔ تاریخ بھی ان کو بتاتی رہتی ہے اور شیعہ بھی اپنی مجالس میں بتاتے رہتے ہیں۔ یہاں پر آپ کو ایک مجالس کا ایک کلپ دکھانا چاہیں گے، وہ بھی ہماری انویسٹیگیشن کا حصہ ہے، تو ویڈیو۔ آپ کہہ رہے ہیں حسین نے دین بچایا، اس کا مطلب دین غلط ہاتھوں میں چلا گیا تھا؟ اگر دین غلط ہاتھوں میں تھا، میں الحیدر ٹرسٹ میں اتنے مجمع کو گواہ بنا کے پوچھنے لگا ہوں، یزید تک یہ دین پہنچایا کس نے تھا؟ اگر یہ دین غلط ہاتھوں میں چلا گیا تھا تو یزید کے ہاتھوں تک یہ دین کیسے پہنچا؟ اس کا مطلب ہے کہ یزید کے ہاتھوں تک یہ دین پہنچایا گیا۔ یزید کے ہاتھوں میں دین کس نے پہنچایا تھا؟ یزید کو خلافت کے لیے سلیکٹ اس کے باپ معاویہ نے کیا تھا۔ معاویہ ابو سفیان کا بیٹا تھا۔ اب بات اور پیچھے چلی گئی، اب ہم پوچھنا چاہیں گے اس کا مطلب یزید مرضی سے تخت میں نہیں بیٹھا، اسے اس کے باپ نے بٹھایا تھا۔ اب بتاؤ اسے اس کے باپ کو دمشق میں کس نے بھیجا تھا؟ اس کے باپ کو دمشق کا حاکم کس نے بنایا تھا؟ اس کے باپ کرم نوازی کس نے کی تھی؟ تو کہتے جی تیسرے خلافت کے دور میں یزید کو پورا دمشق دے دیا گیا تھا، دوسرے خلیفہ نے اس کے نام پہ خط لکھ دیا تھا، اس کا مطلب ہے کہ اسے تیسرے خلیفہ نے بٹھایا تھا۔ اب بتاؤ تیسرے خلیفہ کا فیصلہ کس کمیٹی نے کیا تھا؟ کہ شورا کمیٹی نے کیا تھا۔ وہ کمیٹی کس نے بنائی تھی؟ وہ دوسرے نے بنائی تھی۔ وہ دوسرے کو کس نے بٹھایا تھا؟ وہ پہلے نے بٹھایا تھا۔ اس کا مطلب ہے صرف یزید ہی مجرم نہیں تھا، جس نے بیک گراؤنڈ میں بہت سی باتیں ہیں۔ اس کا مطلب ہے یہ قتل حسین کا الزام صرف یزید کے سر پہ نہیں، جس نے اپنا کردار ادا کیا، جی ان سب کو کٹہرے میں لانا پڑے گا۔ بالکل، میں آپ کی تائید سے جملے کہنا چاہوں، یزید غلط تھا تو اس غلط کو صحیح جگہ پہ کیوں بٹھایا؟ سوال یہ ہے، اگر یزید غلط تھا تو غلط کو جگہ تو غلط نہیں تھی، جگہ تو صحیح تھی۔
بھائی جگہ تو غلط نہیں تھی، اس کا مطلب وہ بیٹھنے والا غلط تھا، بیٹھنے والا اس کا مطلب ہے کہ قصور ممبر کا نہیں، بیٹھنے والے کا تھا، جی اور قصور بیٹھنے والے کا بھی اکیلے کا نہیں۔ بھائی دنیا میں یہ اصول ہے کہ انویسٹیگیشن کرنے والے قتل کا سراغ لگاتے ہیں کہ وجہ کیا ہے، یہ قتل ہوا کیوں تھا۔ تو یہ ویڈیو آپ نے ملاحظہ فرمائی، یہاں پر ہمارے جو ویورز ہیں ان پر بھی یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ اپنی کتابوں کو دیکھیں، شیعہ ہیں تو وہ بھی اپنی کتابوں کو دیکھیں، شیعوں کو تو خیر صورت نہیں ہے۔ شیعہ تو اس بات پر بات کرتے ہیں کہ میرے مولا حسین علیہ السلام کی بڑی مظلومانہ شہادت ہوئی ہے، اور اس شہادت کے پیچھے ایک ایسی شہادت ان کی والدہ بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی ایسی شہادت ہوئی ہے، ان کو باغ فتح نہ دیا گیا، ان کے اوپر جلتا ہوا دروازہ گرایا گیا، یہ بھی نہ دیکھا گیا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی ہیں، یہ بھی نہ دیکھا گیا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے احترام میں کھڑے ہوتے ہیں۔ تو جب امت نے ایسا منظر دیکھا کہ بی بی سلام اللہ علیہا کہ جنہوں نے بی بی پر ظلم کیا، لوگوں نے ان کو ہی اپنا لیڈر بنا لیا، پھر آگے یزید کی جب حکومت آئی تو لوگوں نے یزید کو لیڈر بنا لیا، یہ نہ دیکھا گیا کہ یہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنہوں نے ہمیں دین دیا، شریعت دی، قرآن دیا، ہمیں اسلام دیا، ہمیں اللہ تعالیٰ کی توحید دی، ہم اس رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اہل بیت کے ساتھ کیا سلوک کر رہے ہیں۔ یہاں بات شیعہ سنی کی نہیں ہے، یہاں بات رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احترام کی ہے، کہ آج اس بات کے اوپر بات صرف شیعہ کرتے ہیں کہ کربلا میں گستاخ رسول ہوا ہے، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نواسیوں کی چادریں چھینی گئی، یہ گستاخ رسول ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امام حسین علیہ السلام کے لیے کہتے ہیں کہ حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں، اور اس حسین کو 3 دن کا پیاسا شہید کیا گیا، ان کا گلا کاٹا گیا، ان کے سر کو نیزے پر جو ہے وہ لگا کر شہر شہر پھرایا گیا، یہ گستاخی رسول ہے، اور جو عاشق رسول ہے وہ خاموش نہیں رہ سکتے۔ اس لیے ہم شیعہ عاشق رسول ہیں، ہم مجلس کرتے ہیں، ہم جلوس نکالتے ہیں، ہم ماتم کرتے ہیں، ہم نوحے پڑھتے ہیں، اور دنیا والوں کو یہ بتاتے ہیں کہ جس رسول کا تم کلمہ پڑھتے ہو اس رسول کے ساتھ تمہاری کیا وفا ہے، کیا حیا ہے۔ بہت شکریہ یہ ویڈیو دیکھنے کے لیے۔ درود السلام و محمد وآل محمد پر، خصوصی ہمارے مولا و آقا حضرت امام مہدی علیہ السلام پر درود السلام۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد۔